الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک دین القیم ولکن لا تعلمون. صلوات. سال ہجری 1448 جس کا باقاعدہ الحمدللہ آغاز. یقیناً لاسٹ ایئر بہت سارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ اس فرش پر بیٹھے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. تو یہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. دوسرا اس زندگی میں ہمیں فرش عزا پر بیٹھنے سے، جہاں بانی مجلس نہ کوئی کمیونٹی ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن ہے، نہ ہی کوئی گروپ لوگوں کا ہے، بلکہ جس مجلس عزا کی بانی فاطمۃ الزہرا ہے نا. ہم اس فرش پر اس لیے آ کر نہیں بیٹھتے کہ بلانے والے نے بلایا ہے. ہم اس لیے سیاہ لباس نہیں پہنتے کیونکہ سب پہن رہے ہیں. ہم اس لیے مجلس میں شریک نہیں ہوتے کیونکہ یہ ہماری عادت ہے. ہم اس لیے عزاداری یا آنسو نہیں بہاتے کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں اپنی زندگی نظر آتی ہے نا. ہم اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بقا کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے جینے کے لیے، میرے ایمان کے لیے، میرے گھر کے لیے، میری بندگی کے لیے جو چیز سب سے بڑا جو سپورٹ ہے وہ یہ عزاداری ہے. پہلی بات. دوسرا، جو امام بارگاہ ہے وہ ایک سوگ منانے کی جگہ نہیں ہے. امام بارگاہ یا مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں آئیں اور غم کریں اور رم جائیں. عزاداری رونے کا نام نہیں ہے. عزاداری امام کے غم کو کرنا کسی نام نہیں ہے. عزاداری اس کوشش کا نام بھی نہیں ہے کہ لوگ نام امام حسین کو مٹا رہے ہیں، ہم اس کو زندہ رکھیں گے. عزاداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اسلامک ریچولز کو یا اسلامک کسٹمز کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں. یہ ساری سیکنڈری چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ ہم جو برے تھے اچھے ہو جائیں. ہمارے اندر جو امام سے دوری تھی وہ ختم ہو جائے. جہاں مس کانسیپشنز تھے وہ کلیئر ہو جائیں. جس مقصد کے لیے امام نکلے تھے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، چاہے ہم نے سفید کپڑے پہنے یا کالے کپڑے پہنے. تو مقصد عزاداری کا کیا ہے؟ خود کو چینج کرنا، انقلاب لے کر آنا، تحول لے کر آنا، اپنے آپ کو امام سے قریب کرنا. اگر یہ کر رہے ہیں تو عزاداری ہو رہی ہے، اور اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری سیکنڈری، میں نہیں کہوں گی کچھ نہیں کر رہے، وہ سیکنڈری چیزیں. پرائمریلی جس چیز کے لیے ہم آج اس فرش عزا پر بیٹھے، آپ سب نے دیکھا پچھلے چند منتھس میں دنیا میں کیا ہوا ہے نا. تو آپ میں سے مجھے بس فرینکلی ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے، ہاتھ ایسے کھڑے کر کے بتا دیں کہ پچھلے چند منتھس میں جو کچھ دنیا میں ہوا اس سے کون کون افیکٹ ہوا ہے ایز اے پرسن. جو ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے جس کو لگتا ہے جیسی تھی زندگی ویسی ہی چل رہی ہے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں تو 80% ہے نا. ہمارے ڈیسیژنز افیکٹ ہوئے ہیں. جو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو اب تک ہو چکا ہے، اس کو لے کر آگے خیر نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی، یہ ڈیولپمنٹس، یہ آگے بڑھنا، یہ اتنی ساری ڈسکوریز، دنیا کا کہیں سے کہیں، چاند تو بہت پیچھے رہ گیا، انسان بہت آگے نکل گیا ہے نا. ہم کہتے تھے انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے. ابھی اس وقت سائنس جہاں پر ہے وہاں پر ناسا نے اب یہ رپورٹ دی ہے کہ ناسا نے 28 گیلیکسیز کو ڈسکور کیا ہے. ہاں، تو چاند کہاں ہے؟ یہ رہا. دوسری گیلیکسیز کے جو چاند ہیں ان کو بھی وہ ڈسکور کر چکا ہے. اس حد تک انسان آگے بڑھ گیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں
یہ پتہ چلتا ہے جتنا انسان طاقتور ہوتا ہے اتنا زیادہ برا ہو جاتا ہے. آپ سب نے وٹنس کیا اسے. جس کے پاس جتنی پاور آ رہی ہے اس کے اندر اتنا گریڈ آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ اتھارٹی آ رہی ہے وہ اتنا زیادہ بروٹلی اس کو یوز کر رہا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ تو ہمیں سمجھ میں کیا ہے، یہ جو ساری ترقی ہے یہ انسان کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اور مزید حل من مزید اس دنیا کو جہنم بنا رہی. اور پھر ایک سائٹ پر جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں میں عزادار آپ عزادار، میں شیعہ آپ شیعہ، میں اہل بیت کے ماننے والی آپ اہل بیت کے ماننے والی. اس سرکل کو بڑا کرتے ہیں. شیعہ اور اہل البیت سے باہر آتے ہیں. میں مسلمان آپ مسلمان، میں لا الہ آپ لا الہ. ہماری پھر پاور بڑھ جاتی ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ 2 بلین ہے نا. 2 بلین مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ کیا چینج لے کر آئے ہیں؟ کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو لا الہ ثابت کیا ہے؟ جو اسلام نے انہیں ویژن دیا تھا اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں، اپنے آپ سے پوچھوں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے بینگ 2 بلین پاپولیشن آف دا گلوب وی ہیو ڈن نتھنگ. ہم نے کوئی چینج نہیں رکھا. تو یہ جو عزاداری ہے نا یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ 2 بلین ہوں، 1 بلین ہوں یا اکیلے ہوں، ایک ہوں. ایک نمبر میٹر نہیں کرتا. یہ جو فرش ہے نا عزاداری کا یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے. ہاں یہ کیا بتاتا ہے؟ تم ایک ایز این انڈیویژول. اگر پورا زمانہ یزید کی بیعت کر رہا ہو اور اس کو پاور اتھارٹی اور ویلتھ مل رہی ہے تو تم وہ ایک حسین بنو. وہ ایک حسین بنو جس ایک نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ 2 بلین کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کوئی یوز نہیں ہے، میں بھی چپ کر جاؤں. نہیں، عزاداری ایک انڈیویژول کی امپورٹنس کو بتاتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا 10 دن ایک انڈیویژول، ایک فرد، ایک انسان، ایک اکیلا شخص کس طرح سے اس زمانے میں اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کر سکتا ہے، سوسائٹی میں کیسے فلفل کر سکتا ہے، فیملی میں کیا کر سکتا ہے، اور پھر انشاءاللہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک انڈیویژول کی جو رسپانسبلٹیز کس طرح سے وہ فلفل کر سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں. دیکھیں جناب سبید ایک صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. جناب سبید نے رسول خدا کو بس اتنا دیکھا کہ ان سے ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے نیکسٹ ڈے رسول خدا کی رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا. یعنی انہوں نے زیادہ وقت نہیں گزارا، بہت تھوڑا وقت گزارا. اور اس کے بعد جناب سبید، البتہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ سبید صحابی رسول خدا ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت نبی کے ساتھ وقت گزارا نہیں. صرف ان کے فیونرل کو اٹینڈ کر لینا یا ان کے ساتھ چند سیکنڈز بیٹھ جانا کیا صحابی ہونا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث. جناب سبید وہ یہ نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امیر المؤمنین کے ساتھ کوفے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے بہت سارے چاہنے والے آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ کسی نے آ کر خبر دی اور کہا کہ خالد ابن عرفہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. سب نے جب سنا تو جب ہم کسی کی ڈیتھ کا سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ. سب نے انا للہ پڑھی، امام علی نے نہیں پڑھی. امام نے فرمایا یہ خبر سچی نہیں ہے، خالد ابھی زندہ ہے اور اس نے ابھی اس دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے. ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. فرمایا ابھی خالد مرا نہیں، خالد زندہ ہے، اس نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے مولا کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر کوفہ میں
میرے فرزند حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا جائے گا اور اس سر کو لے کر آنے والا خالد ابن عرفہ ہوگا۔ فرمایا اور میں دیکھ رہا ہوں حبیب ابن جمار جو امام کے فرسٹ سرکل میں بیٹھا ہوا تھا ایز اے محب علی، ایز اے شیعہ علی، امام نے فرمایا اور میں دیکھ رہا ہوں خالد کے ساتھ حبیب ابن جمار بھی موجود ہے۔ حبیب ابن جمار نے کلیجہ پکڑ لیا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور آپ کے بیٹے کا سر مسجد میں نیزے پہ بلند کر کے لایا جائے اور میں اس گروپ کا حصہ ہوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وقت بتائے گا۔ اور سبید کہتا ہے میں کوفے میں تھا، میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں خالد ابن عرفہ ہاتھ میں ایک نیزہ لے کر داخل ہوا، اس نیزے پر حسین کا سر سوار تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ انعام کی لالچ میں تھے کہ انہیں کچھ ریوارڈ ملے گا، ان ریوارڈ کی امید رکھنے والوں میں سے ایک حبیب ابن جمار بھی موجود تھا۔ مجھے یاد آیا علی نے آج سے 23 سال پہلے ہمیں آج کے دن کے بارے میں بتایا تھا۔ بات کیا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ امام نہ بتاتے، خبر ہی نہ دیتے، امام خاموش رہتے، سب نے انا للہ پڑھی، کچھ دیر صبر کرتے، اس کے زندہ ہونے کی خبر آ جاتی۔ کنفیوژن پیسج آف ٹائم کے ساتھ دور ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوئی اور خالد تھا، خالد بن عرفہ نہیں تھا۔ لیکن امام نے بتایا، فوراً بتایا، اسی وقت 23 سال بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک برا بھی ہونا اس کے بارے میں بتاؤ، ایک انڈیویجول اچھا بھی ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ جیسے رسول خدا کی آغوش میں ایک 4 سال کا بچہ آ کر بیٹھ گیا، نبی کی گود میں ایک 4 سال کا بچہ آ کے بیٹھا، اور بیٹھنے کے کچھ دیر میں بچے جیسے کھیل رہے ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے وہ رسول خدا کی گود میں بیٹھا اور اٹھ کے جانے لگا۔ نبی نے اسے اپنے پاس بلایا، دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس بچے میں کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ اور وہ بچہ مختار ثقفی تھا۔ رسول چاہتے وقت کو یہ بات پروف کرنے دیتے، بتایا یہ ایک بچہ، یہ ایک جو ہے یہ کیا اچھائی کرے گا۔ لہٰذا ہمارے ائمہ نے، انبیاء نے، رسولوں نے ایک شخص کے، میں اور آپ اگر یہ سوچتے رہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ پورے مدینے میں اگر ایک مختار 4 سال کا بھی ہو نا، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی امپورٹنس جانتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں خبر دوسروں کو دیتے ہیں کہ اپنے ایک ہونے کو، اپنے اکیلے ہونے کو کمزور نہ سمجھو۔ دیکھیں آج میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جنرل ہر چیز میں دیکھیں میں اکیلی کیا کر لوں گی، میری بات کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیں کربلا ایک شخص کا نام ہے، کربلا ایک انڈیویجول کا نام ہے اور وہ ہے حسین، ہے نا، ایک حسین ہے۔ اور باطل بھی ایک انڈیویجول کا نام ہے اور وہ ہے یزید۔ اور حسین نے کیا دکھایا کہ ایک شخص تاریخ بدل سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اگر کمزور نہ سمجھے، اپنے تھوڑے ہونے پر کوئی ایکسکیوز لے کر نہ آئے۔ اسی لیے امام حسین نے کیا فرمایا، مثلی سم ون لائک می، کوئی میرے جیسا، مثلی ایک واحد کا صیغہ ہے نا، مثل و نا نہیں، ہم جیسا نہیں، فرمایا مجھ جیسا ایک، لا یبایع مثلا، اس ایک کی بیعت۔ یہ 2 انڈیویجولز کی بات ہے، ایک جانب یزید ہے اور ایک جانب امام حسین ہے۔ فرمایا کہ ایک اچھا انسان ایک برے کے ساتھ شامل نہیں۔ اسلام چیز ہی، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک مل جائے، ایک سپورٹر مل جائے۔ شروع کہاں سے ہوا دین اسلام؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا نے 3 دن مکے کے بت پرستوں کو کھانا کھلایا، 3 دن
اور کھلایا بھی کیا؟ ہرن کا گوشت، جو ان کا فیوریٹ میل تھا، اور اس کے ساتھ پلایا کیا؟ لسی، جو اس زمانے میں ایک بڑی اچھی ڈش سمجھی جاتی۔ 3 دن کھانا کھلایا، مانگا کیا؟ کوئی ایک میرا ساتھ دے گا؟ دعوت ذوالعشیرہ، انجام کیا نکلا؟ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی میرا ساتھ دے گا؟ پوری دعوت ذوالعشیرہ، پورے مکے میں سے سارے قبیلے کے سرداروں، نوجوانوں میں کس نے کیا جواب دیا؟ ایک 13 سال کا علی۔ دوسری دفعہ پوچھا 13 سال کا علی، تیسری دفعہ پوچھا 13 سال کا علی۔ اور یاد رکھیں دعوت ذوالعشیرہ کو رسول خدا نے کافی سمجھا، 3 دن کھانا کھلا کر ایک علی ملا ہے، ایک علی ملا ہے نا؟ تو یہ 3 دن کی زحمت، ہو سکتا تھا رسول خدا کہیں کہ مجھے کوئی اور چاہیے، ہمارا یہ ایک غلط فیصلہ ہو گیا۔ نہیں، آپ نے وہیں پر اعلان فرمایا میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا وصی ہے، میرے بعد تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ وہیں پر بتا دیا کہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا۔ ایک انسان، ہاجرہ، کہاں ہیں؟ بے آب ہو گیا سرزمین میں، کیا کر رہی ہیں؟ پانی ڈھونڈ رہی ہیں۔ کوئی نشان ہے پانی کا؟ کہیں پانی نظر نہیں آ رہا۔ 7 دفعہ صفا اور مروہ میں دوڑی، ایک ہاجرہ۔ اللہ کو اکیلے کی کوشش پسند ہے، اور اللہ نے اس کوشش کو، جناب ہاجرہ کے اکیلے دوڑنے کو اتنا پسند کیا کہ فرمایا اب میں یہاں سے ایسا چشمہ نکالوں گا کہ قیامت تک سب کو یاد رہے گا وہ مجھے یاد کر کے بھاگتی رہی تھی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کرنے کے بعد اکیلے کشتی بنائی، کوئی ساتھی نہیں ملا۔ ایک اکیلے کی کوشش تھی کہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ جناب مریم، اللہ کا اتنا یونیک معجزہ، روح اللہ کو لے کر پوری بستی کے سامنے ایک مریم کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، ایک ایسا معجزہ لے کر کہ جس کو ماننے کے لیے کوئی بھی حاضر نہیں تھا۔ کوفے میں سب نے جناب مسلم کو پشت کی، ایک توآ کھڑی رہی تھی، ایک دروازہ کھلا تھا، ایک دروازہ۔ ہاں، پورا شہر بند تھا، ہر کوئی منہ موڑ رہا تھا۔ کربلا کے میدان میں کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ ہم حسین کے پاس پلٹ کر جائیں، البتہ حر نے اپنے ایک اکیلے تائب توبہ کنندہ ہونے کو ناکافی نہیں سمجھا۔ ہاں، امام کی جانب واپس گئے۔ جناب مختار، بعد شہادت امام حسین، آپ نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا کیا کر لوں گا، میرے قیام کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یا لسارات الحسین کا نعرہ آپ نے یہ سوچ کر لگایا کہ میرے دل میں انتقام خون امام حسین کی آگ ہے تو میں اس آگ کو بجھا کر رہوں گا۔ اور اسی طرح عصر عاشور، جو کربلا کا ہمیں کربلا کی معراج نظر آتی ہے نا، کربلا ہمیں سب سے زیادہ اونچے مقام پر نظر آتا ہے جب تنہا حسین کھڑا تھا۔ جب تنہا حسین کھڑا تھا، جانتا تھا میرے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اور یہ ایک اکیلا پیاسا تھا۔ اللہ نے اس ایک کی کوشش کو کیسے یاد رکھا ہے، کیسے زندہ رکھا ہے۔ تو جب میں اور آپ یہ سوچیں نا کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے، یہ فرش ہمیں بتاتا ہے ہاں کہ اللہ نے ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے جو تنہا اکیلا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال قرآن کی بہت خوبصورت، یہ آج شب اول محرم میری طرف سے آپ سب کو گفٹ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون کے پاس جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو اپنے دین کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے شہر سے نکل آئے تھے، ہے نا؟ کیونکہ آپ نے ایک شخص کا قتل کیا تھا، اس کو مارا تھا آپ نے، لیکن جب آپ نے اس کو سلیپ کیا اتنی زور سے کہ وہ مر گیا، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرعون کا شہر چھوڑ دیا تھا، تو وہاں پر وہ گلٹی تھے فرعون کی نظر میں کہ وہ قاتل ہے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں کیسے ادھر واپس جاؤں، جب کہ تو جانتا ہے فرعون مجھے گلٹی سمجھتا ہے اور مجھے
کسی بھی طرح کی کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے. میں اکیلا کس طرح اتنے بڑے فرعون کا سامنا کروں؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں ہارون دیتے ہیں. اللہ نے ہارون دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو جب دیکھا، سادہ انسان جناب ہارون، سمپل ترین انسان، دیکھ کر کہنے لگے پروردگار میں تو ابھی بھی اکیلا ہوں، کیونکہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ورسز ہارون کوئی ہیلپ نہیں ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ مدد کیسے بھیج رہا ہوں، تم اکیلے نہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نظر میں ہو. ہاں، اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ جب کہتا ہے نا جاؤ فرعون کے سامنے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم تم پر نظر رکھے ہیں، تم ہماری نگاہ میں ہو. جب آپ اکیلے ہو نا اور آپ صحیح کام کر رہے ہو، سازش کر رہے ہو، تو پھر تو فرعون ہو گئے نا. اگر آپ موسیٰ ہیں، اگر آپ مظلوم ہیں، اگر آپ صبر کر رہے ہیں، تو یقین رکھیں اللہ کہہ رہا ہے تم ہماری نظر میں ہو، تم ہماری نگاہ میں ہو. جب مجھے لگتا ہے نا میں اکیلی ہوں، تو میں کہتی ہوں بس میں صحیح راستے پر ہوں، مجھے تیری نگاہ، تو مجھے دیکھتا رہے. اگر میں تیری نگاہ میں ہوں، تیری نظر میں ہوں، تجھے خبر ہے میں کیا کر رہی ہوں، تو بس پھر مجھے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے. اور پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. نہتا موسیٰ، نہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ نہ لشکر ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ سواری ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں جو جوتا تھا وہ تک ایسا تھا کہ فرعون اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ کو جب وہ ریڈیکیول کرنا چاہتا تھا، ہیوملیٹ کرنا چاہتا تھا، تو کہتا تھا وہ ننگے پاؤں پھرنے والا، کیونکہ فرعون خود گولڈ کے جوتے پہنتا تھا. اف یو نو نا، ابھی بھی اس کے میوزیم میں پڑے ہوئے. تو وہ کہاں گولڈ کے جوتے پہننے والا اور کہاں موسیٰ. لہٰذا حضرت موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے. لہٰذا موسیٰ جب نکلے، ایک چھڑی ماری، راستہ بن گیا. اور وہ جو اپنے ساتھ جاہ و حشم لے کر آیا تھا، لشکر لے کر آیا تھا، وہ اسی پانی میں. تو کون سی چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے؟ انسان اپنے ایک انڈیویژول ہونے کو ناکافی نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا میں کیا کر لوں. جب 2 بلین نے کچھ نہیں کیا، جب پوری شیعہ کمیونٹی نے کچھ نہیں کیا، جب پوری فیملی نے کچھ نہیں کیا، جب میرے بچوں نے کچھ نہیں کیا، جب میرے ہسبینڈ نے کچھ نہیں کیا، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں. اللہ کو آپ سے آپ کے پیور انٹینشنز چاہیے. دیکھیں خدا کتنا اپریشیٹ کرتا ہے ایک بندے کی کوشش کو. ہمارے پاس جو افضل ترین اعمال ہیں قراءت قرآن کے بعد، وہ کیا ہے؟ زیارت ہے نا. مجرب ترین، معتبر ترین زیارات کون کون سی ہیں؟ پہلی زیارت امین اللہ، دوسری زیارت عاشورہ، تیسری زیارت آل یاسین، اور چوتھی زیارت جامعہ کبیرہ، ہے نا. یہ 4 زیارتیں مجرب ترین ہیں. 4 ہیں تو اور بھی بہت زیادہ جیسے وارثہ وغیرہ، لیکن یہ مجرب ترین ہیں. ان 4 کو اگر انسان پڑھے، روایت میں ملتا ہے ہر روز پڑھو. ہر روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو. ونس اے ویک نہیں پڑھ سکتے، ونس اے منتھ پڑھو. ونس اے منتھ نہیں پڑھ سکتے، ونس اے ایئر پڑھو. وہ نہیں پڑھ سکتے، زندگی میں 1 دفعہ پڑھو. لیکن ان 4 زیارتوں کو مس نہ کرو. ہاں، اور یہ 4 زیارتیں کیا ہیں؟ پہلی زیارت امین اللہ کس کے بارے میں؟ امیر المؤمنین، ہے نا. آپ لوگوں کو میں سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ میں شیعوں میں ہی بیٹھی ہوں نا. تو زیارت امین اللہ کس کی ہے؟ زور سے علی کا نام آئے تو شیعوں کو تو اندر پھڑنے لگتا ہے نا. یا علی یا علی یا علی صلی اللہ محمد چل فرجا مجمعین. تو پہلی زیارت کس کے بارے میں؟ زیارت امین اللہ، امیر المؤمنین. دوسری زیارت عاشورہ. تیسری زیارت آل یاسین، امام زمانہ، ہے نا. اور چوتھی زیارت جامعہ کبیرہ، کل ائمہ، سب کے بارے میں، ہے نا. 4 زیارتیں ہیں. 4 میں سے 3 انڈیویژولز کے بارے میں ہیں. صرف علی،
صرف حسین اور صرف ایک مہدی. چوتھی جو ہے اس میں کہا گروپ ائمہ کا. یہ انڈیویجول کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. اللہ نے اپنی اسٹریٹجی میں بتائی ہے کہ مجھے گروپ نہیں چاہیے, مجھے بڑے بڑے لوگ, افراد, ایک لشکر لاؤ, نہیں. امین اللہ, ایک علی, ایک حسین, ایک مہدی. ان تین انڈیویجولز نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ اللہ نے معتبر ترین ان کی زیارت کو ائمہ معصومین علیہم السلام نے قرار دیا ہے. تو ہمیں تشیع جو ہے نا, تشیع ایسا دین ہے جس میں اتنی کرج ہے, اتنی امید ہے, اتنی آس ہے, اتنی روشنی ہے, جو آپ کو ڈارکسٹ ٹائم میں یہ بتاتا ہے تم حسینی ہو. تمہارے پاس یاد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں چاہیے, تمہیں بس ایک نام یاد رکھنا ہے, یا علی کو یاد رکھو, یا حسین کو یاد رکھو, یا وقت کے امام کو یاد رکھو. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے لوگوں کے ساتھ گئے, ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے کہ سونے کا, گولڈ کا ایک بہت بڑا مائن انہیں کان ملی. ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے, یہاں سے خوب گولڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تم یہ خزانہ جمع کرو, میں اس سے بڑا خزانہ لے کر آتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اور وہ گئے, راستے میں ایک جگہ پہ وہ رکے جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے, اس کا ایک بیٹا ہے. رات کو جب وہ بیٹا آتا ہے سارا دن کام کر کے, تو وہ بہت سیڈ, بہت اداس ایک کونے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. 2-3 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا, پھر اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھے شاہزادی سے محبت ہو گئی ہے جو بادشاہ کی لاڈلی بیٹی ہے, لیکن میں ایک بہت غریب عام سا انسان, اور وہ بادشاہ وقت کی بیٹی, اور میں اس غم میں رہتا ہوں, کس طرح میں اسے حاصل کروں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں. پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا جاؤ اور بادشاہ سے تم ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگو, اور وہ جو بھی کنڈیشن رکھیں, تمہاری اس کی بیٹی سے نکاح کی جو بھی کنڈیشن رکھیں آ کر مجھے بتاؤ. وہ گیا, اس نے بادشاہ سے پوچھا, بادشاہ کو لگا اچھا مذاق ہے, تو بادشاہ نے اسے ایک بہت بڑا تھیلا دیا, بیگ دیا, اور کہا اگر اس کو تم خزانے سے بھر کے لے آؤ نا, ہیرے جواہرات موتی سے بھر کے لے آؤ, میں اپنی بیٹی دے دوں گا. وہ بیگ لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا اس کو کیسے بھروں؟ آپ نے فرمایا جنگل میں جاؤ, جو ملتا ہے اس کے اندر ڈالو, میرے پاس آ جاؤ. اس نوجوان نے ایسا کیا, حضرت عیسیٰ کے پاس آیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب یہ لے جا کر بیگ اس کے سامنے کھول دو. اس شخص نے ایسا ہی کیا. بادشاہ کے سامنے جب وہ بیگ کھولا, اس کے اندر ہیرے جواہرات. بادشاہ حیران ہوا, جو نوجوان تھا وہ بھی حیران ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کیا. بہرحال بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایسا ایک اور بیگ چاہیے. اس نے حضرت عیسیٰ کو بتایا. دوسری دفعہ بیگ اسی طرح لے کر آیا, اس میں جیسا بادشاہ نے ایکسپیکٹ کیا تھا اسی طرح خزانے موجود تھے. تیسری دفعہ کہا, تیسری دفعہ وہ لے کر آیا, تو بادشاہ تھوڑا سا حیران ہوا اور کہنے لگا تو کہاں سے لاتا ہے یہ خزانے, اور اگر تیرے پاس اتنا خزانہ ہے تو کیوں لوگوں میں یوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میں نہیں جانتا یہ کس طرح سے یہاں پر آتے ہیں. مجھے ایک شخص ہے جو ڈائریکشنز دیتا ہے, جو کرنے کو کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں, اور یہ خزانہ میرے پاس آ جاتا ہے. بادشاہ نے کہا پھر مجھے اس شخص سے ملاؤ. وہ نوجوان گیا, حضرت عیسیٰ سے کہا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا کوئی اللہ کے ولی ہیں جو آپ یہ معجزہ دکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میں عیسیٰ روح اللہ ہوں. جب بادشاہ نے یہ سنا قدموں میں گر گیا, کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کوئی سوال جواب کی ضرورت نہیں, میں جانتا ہوں آپ دین حق پر ہیں, اور آپ نے ایک شخص کی کس طرح سے مدد کی, اور جو اتنے خزانوں کا اختیار رکھتا ہے وہ اتنا سمپل جی رہا ہے, یقیناً وہ نبی برحق ہے. ایمان لے کر آیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے, بادشاہ نے کہا مجھے بہت بڑی بیماری ہے اور میں اس وقت اپنی موت کے قریب ہوں, اور میں اپنے لیے کوئی ولی عہد, کوئی اپنا سکسیسر ڈھونڈ رہا تھا, اور اللہ نے اس نوجوان کو بھیج دیا. تو یہ میری مدد ہو گئی, میں اس کو اپنے بعد بادشاہ بناتا ہوں, میری بیٹی کا نکاح بھی اس سے کرتا ہوں. یہاں تک کہ کچھ عرصے میں بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس نوجوان کا شاہزادی سے نکاح بھی ہوا, اور وہ
بادشاہ بھی بن گیا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا اسے اپنی محبت مل گئی، دنیا اس کی سنور گئی۔ حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے کہا اب میں چلتا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ جانے لگے تو اس نوجوان نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا جو اصل بات ہے، اب آپ غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ سے اس شخص نے پوچھا، کہا کہ اے عیسیٰ، اے روح اللہ، آپ کے پاس یہ اتھارٹی، یہ پاور ہے کہ آپ مجھے جنگل سے اٹھا کر تخت پر لے آئے، آپ نے میری زندگی بدل دی، اتنا کچھ کر دیا، اور اب جب آپ یہ پاور رکھتے ہیں تو اس کو اویل کیے بغیر، اس کا مزہ لیے بغیر مجھے ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہوگی نا، اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ، اس سے زیادہ پریشیس کچھ ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بالکل صحیح پہنچے، ایسا ہی ہے۔ سوال کیا اس نوجوان نے، اس تخت سے، ایسی آئیڈیل زندگی سے، مجھ جیسے کو بادشاہ بنانے سے زیادہ قیمتی آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کے دین کی راہ میں زندگی گزارنا۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ سے اگر ایسا ہے نا تو میں بھی نقصان کا سودا نہیں کروں گا، میں کیوں بادشاہ بنوں، پھر میں آپ جیسا بنوں گا، میں کنگ نہیں بنوں گا، میں کنگ میکر بنوں گا۔ لہٰذا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اس بادشاہت کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑا۔ جب حضرت عیسیٰ اپنے ان ساتھیوں کے پاس پہنچے جو کہاں تھے، گولڈ مائن سے گولڈ نکال رہے تھے، جب ان کے پاس پہنچے حضرت عیسیٰ کیا کہہ کر گئے تھے، تم سونا نکالو میں اس سے بڑی چیز لے کر آتا ہوں۔ تو ان کے چاہنے والوں نے کہا اے عیسیٰ آپ تو گئے تھے کوئی بڑی ہی چیز لینے، آپ تو ایک بندہ اور ساتھ لے آئے، ہاں کوئی خزانہ لانے کی بجائے ہمارے اوپر ایک برڈن۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو ایک شخص ہے نا یہ سونے کے اس پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے، ایک شخص اگر مل جائے، ایک حواری، ایک صحابی، ایک ساتھی مل جائے نا تو سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو انڈیویژول کی ورتھ ہے نا وہ شاید میں اور آپ نہیں جانتے، ہم اس بارے میں شاید بہت ہی آپ کہیں جاہل ہیں، اور ہم اس کی قیمت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا نہیں سمجھتے۔ عیسیٰ سمجھتے تھے، اسی لیے اتنا اپنا ٹائم، اپنا معجزہ انویسٹ کیا کہ خدا کو زیادہ نہیں، ایک چاہیے، ایک چاہیے۔ اور یہی چیز آج میں اور آپ کو اس فرش پر لے کر آئی ہے۔ آپ عزادار ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ کربلائی ہیں، آپ ایک ہیں، آپ بہت ہیں، آپ بہت ہیں۔ پوری دنیا کی حکومت بدلنے کے لیے میرے وقت کے امام نے زیادہ نہیں مانگے، لوگ 313 مانگے کہ ہر زمانے سے ایک ایک کو میں اپنے لیے پسند کروں گا۔ میری جان قربان اس وقت کے حسین پر جو لاکھوں کروڑوں عزاداروں میں، زائرین قبر امام حسین میں اپنے لیے ایک محب ڈھونڈتا ہے، ایک یاور ڈھونڈتا ہے، ایک ساتھی ڈھونڈتا ہے، ایک صحابی ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا دوں گی آپ کو، دعا کروں گی آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی جنریشنز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ پروردگار ہمیں یہ نیک توفیق دے کہ ہم انہیں حقیقی عزادار بنا سکیں، ہم خود حقیقی عزادار بن سکیں، اور ہم اپنی ورتھ کو ایز این انڈیویجول جانتے ہوئے جو ہم وقت کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے کر سکتے ہیں، اور بالخصوص ظہور امام زمانہ کے لیے جو ایک شخص، ایک کوشش، ایک ڈراپ بن سکتا ہے نا، اللہ وہ ہم سب کو مفید بینیفیشری بنائے انشاءاللہ۔ میری جان قربان، اس دن پر جس دن کو منانے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ روایت ہے 28 رجب تھی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ مدینے کے رہنے والے امام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے حسین، اگر آپ نے یزید سے جنگ کرنی ہی ہے، قیام کرنا ہی ہے، تو آپ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہ جائیں۔ لہٰذا میرے مولا نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان خواتین کو میرے ساتھ دیکھے، ارادہ الہی ہے۔
لہٰذا جو مدینے کے رؤسا تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ جناب زینب کبریٰ کے پاس گئے اور بی بی سے فرمایا کہ اے زینب، اگر آپ امام سے کچھ کہیں گی نا تو امام حسین کبھی بھی اسے ریفیوز نہیں کریں گے۔ آپ امام سے کہیں کہ خواتین کو، عورتوں کو اور بچوں کو کربلا نہیں لے کر جانا چاہیے۔ جناب زینب نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا نحی معہ ونموت معہ، زندہ رہیں گے تو حسین کے ساتھ، مریں گے تو حسین کے ساتھ، جینا حسین ہے، مرنا حسین ہے۔ ابوالفضل عباس کے پاس گئے، کہا ہے عباس آپ سمجھائیے کہ ایسے جنگ نہیں ہوتی۔ تو ابوالفضل عباس نے جواب دیا، فرمایا حسین امام ہیں، میں مقتدی ہوں، ان کا کام راستہ دکھانا ہے اور میرا کام اس راستے پر چلنا ہے۔ میرا فرض یہ ہے کہ میں ان کی اتباع میں، ان کی اوبیڈینس میں رہوں، اس کے علاوہ اور کوئی میرا، وہ اگر مجھے کہیں گے چلو میں چلا جاؤں گا، رکو میں رک جاؤں گا۔ میرا کام امام کو ایڈوائس دینا نہیں ہے، امام کے حکم پر سر جھکانا ہے۔ لہٰذا امام کے ساتھ وہ مخلص لوگ اکٹھے ہوئے مدینے میں جو حسین کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ میرے مولا نے جب فرمایا کہ اسباب سفر باندھے جائیں اور آپ نے وداع کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کے لیے مدینے میں جو سب سے بڑی اٹریکشن تھی وہ روضہ رسول۔ امام حسین روضہ رسول پر تشریف لے کر گئے۔ روایت میں ہے کہ حسین رسول اللہ کی قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اور فرمانے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا تو آپ میری گردن کا بوسہ لے کر گریا کرتے تھے، اور آپ کے گریے کو دیکھ کر میری ماں زہرا روتی تھی۔ اے میرے نانا، اب وہ یاد جو آپ نے بار بار میرے بچپنے میں زندہ کی، اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا۔ مسلمان میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مشہور جملہ فرمایا، اگر میں چوہے کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو یہ مسلمان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اے نانا، اب وقت وداع ہے، اب میرا وطن مدینہ نہ رہا، اب میں مدینے میں مسافر ہوا۔ رسول خدا سے وداع کرنے کے بعد آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، مزار امام حسن مجتبیٰ۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کی عادت تھی کہ وہ اپنے بھائی امام حسن کی قبر کی مجاوری خود کرتے تھے۔ جنت البقیع آج آپ دیکھیں نا تو حسین کو یاد کریں، کیونکہ جنت البقیع کی خدمت گزاروں میں سب سے بڑا نام حسین ابن علی کا ہے۔ آپ جب قبر امام حسن مجتبیٰ پر گئے تو فرمانے لگے، اے میرے مظلوم، اے میرے مظلوم بھائی، آج تیرا بھائی بھی مظلوم ہو گیا، تیری قبر کا مجاور اب مسافر بنا، اب اس شہر میں میرے لیے امان نہیں۔ وہ شہر جو نانا کے نام پر بسایا گیا تھا، اب نانا ہی کا نام لینے پر وہاں جان کی تکلیف ہے، لہٰذا وقت سفر ہے۔ اور پھر جناب محمد حنفیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں میرا بھائی حسین قبر زہرا پر گیا۔ پروردگار جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی ماؤں کو لمبی زندگی دے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی ماں کی قبر کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ ایک بچہ ہونے کا احساس رکھتے ہیں۔ آج بھی ماں کی قبر ایک بچے کے لیے، ایک اولاد کے لیے آغوش کی طرح ہوتی ہے۔ روایت ہے امام حسین قبر زہرا کی جانب جب جانے لگے تو ایسے چلے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے۔ اپنے شانے سے عبا گرا دی، اپنے سر سے عمامہ ہٹا دیا، قبر زہرا پر جا کر
سلام کیا دیا؟ السلام علیکی یا ایتھا الصدیقہ الشہیدہ، میرا سلام ہو آپ پر اے وہ جو سچی تھی اور شہید کر دی گئی۔ یا فاطمہ الزہرا، شب اول محرم ہے، ہم آپ کی یاد سے آپ کو مہمان بنا کر آج فرش عزا کو سجائیں گے۔ جانتے ہیں امام حسین نے یہ اہتمام اپنی ماں کے لیے کیوں کیا؟ ایک بیٹے کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا کہ ایک ماں کو کوئی نامحرم جھڑک دے، کچھ کہہ دے۔ اللہ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ حسین نے بچپنے میں کیا دیکھا ہے؟ ہماری ماں جب باپ کے غم میں تھی، نانا کے غم میں تھی، تو دروازے پر کوئی آیا تھا، اور اسی شہر میں، مسلمانوں کے بھرے شہر میں، دروازہ ماں پر گرایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری ماں کے اندر بڑھاپا آ گیا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کے گرد حلقہ آ گیا تھا، جانتے تھے سید الشہداء میری ماں کو جھٹلایا گیا تھا۔ اسی لیے فرمایا اے سچی صدیقہ، اے سچی ماں جسے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے، میرا مولا حسین جانے کہ ماں کی قبر پر ایسا سلام دینا کیا ہے۔ الغرض آپ نے صدیقہ شہیدہ کو وداع کیا، قافلہ سجایا گیا۔ 28 رجب تھی جب وقت رخصت تھا۔ روایت کہتی ہے کہ قبیلہ بنی ہاشم کا جو محلہ تھا، اس میں جناب ابوالفضل العباس ایک اعلان کرتے تھے کوچہ بنی ہاشم میں، یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اے مدینے میں رہنے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ 28 رجب ابوالفضل العباس محلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں یہ اونچی آواز میں کہتے ہیں اے مدینے میں رہنے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کس لیے؟ ہماری خواتین ہیں جو عماریوں پر سوار ہونے کے لیے آ رہی ہیں۔ کس اہتمام سے ابوالفضل العباس نے بیویوں کو عماریوں پر سوار کیا، بار بار اعلان کرتے۔ ابوالفضل العباس نے جب دیکھا کوئی نامحرم نہیں ہے تو گھروں کے صحن میں جا کر اعلان کرتے اور فرماتے بیویاں مخدرات اب باہر تشریف لے آئیں، اب محملوں پر سوار ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ بیویوں کو محملوں پر، اونٹوں پر سوار کرنے کی ذمہ داری ابوالفضل عباس کے ساتھ علی اکبر کی تھی، لہٰذا جناب علی اکبر ہاتھ تھامتے جاتے، بیویوں کو محملوں پر سوار کرتے جاتے، محملوں پر جو پردہ لگا تھا اسے باندھتے جاتے، یہاں تک کہ جب ساری محملیں سوار ہو گئیں تو اس کے بعد ابوالفضل عباس نے فرمایا اب رخت سفر باندھنے کے لیے یہ قافلہ تیار ہے۔ میں کہوں گی ابوالفضل عباس 28 رجب آپ نے خوب اہتمام کیا، ذرا 11 محرم کا منظر دیکھنے تشریف لائیے۔ بس اتنا سا جملہ جب جناب زینب کبریٰ کو اسیر بنا کر شامی لے جانا چاہتے تھے، فنظرت یمینا و شمالا، زینب نے کبھی دائیں جانب دیکھا، زینب نے کبھی بائیں جانب دیکھا، شاید کوئی کہے اے زینب کبریٰ میرا ہاتھ تھام لیجئے۔ وہ جس کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے، وہ بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہو کر سوئے کوفہ چلی۔ اللہ اللہ، مدینے سے یہ سفر شروع ہوا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام حسین کا قافلہ چلنے لگا، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ الوداع یا بنی ہاشم، الوداع یا ابن رسول اللہ کہتے میرے آقا امام حسین نے ایک مرثیہ پڑھا، فرمایا یہ وہ شہر تھا جو یثرب تھا، میرے نانا نے اسے مدینہ بنا دیا۔ جب میرے نانا آئے تھے تو اس شہر کے رہنے والوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، آج چاند نمودار ہوا ہے۔ فرمایا اے مدینے والوں سن لو، آج وہ چاند غروب ہو رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جاع، اللهم اشف كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. ماتم امام حسین علیہ السلام.